الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ماہ محرم کی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پیغام کربلا۔ بلا شبہ کربلا کی تاریخ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی یادگار اور اہم ترین تاریخ ہے، جس کو قیامت تک لوگ فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ وہ داستان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کفر اور اسلام کی جنگ، حق اور باطل کی کشمکش روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ اور عظیم تاریخ کے طور پہ کربلا کی تاریخ جانی جاتی ہے۔ ہمیں کربلا کی داستان اور اس کے واقعات اور اس کے تاریخی حقائق اور جو کچھ بھی اس کے پس منظر اور پیش منظر تھے اس کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے۔ ہمیں بس کربلا سے ہمارے لیے کیا پیغام ملا، امام علی مقام اور ان کے جانثاروں نے اپنی جان اور اپنا خون بہا کر کے اللہ کی راہ میں ہمیں کیا پیغام دیا۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دو شخصوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو شخص کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ فکر کی لڑائی تھی، نظریے کی لڑائی تھی۔ ایک فکر کا نام تھا یزیدیت اور دوسری فکر کا نام تھا حسینیت۔ یہ دو فکروں کی جنگ تھی، دو نظریوں کی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ میدان اور مورچہ یزید نے جیتا تھا، مگر اصل فتح اور اصل کامیابی امام حسین کو ملی تھی۔ یزیدیت شکست پا گئی تھی اور حسینیت فتح سے ہمکنار ہو گئی تھی۔ اسی لیے اتنا بڑا مارکا ہوا تاریخ کے اندر، نہیں تو کیا ضرورت تھی امام حسین کو مدینہ چھوڑ کر، اپنے اس مقدس سرزمین کو چھوڑ کر جہاں پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اتنا طویل لمبا سفر کر کے کربلا جانے کا کیا مقصد تھا امام حسین کا؟ کیا حکومت مقصد تھا؟ کیا امارت و سیاست مقصد تھا؟ ہرگز نہیں۔ امام علی مقام کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ تاریخ کے حقائق اور امام پاک کی عظمت اس پر گواہ ہے کہ امام حسین کا یہ قدم نہ امارت کے لیے تھا، نہ حکومت کے لیے تھا،
نہ کسی اقتدار اور جاہ و حشمت کے لیے تھا، صرف دین کی اقامت کے لیے تھا، دین کی بقا کے لیے تھا، اسلام کے احکام اور قرآن کی تعلیمات کو بچانے کے لیے تھا۔ وہ نظام دین، جس نظام دین کو مستحکم کرنے میں لاکھوں صحابہ کرام نے قربانی دی، خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پریشانیاں جھیلی، مشقتیں جھیلی، اس نظام کو بچانے کے لیے امام حسین نکلے تھے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، اس دین کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ امام حسین نہ اپنی جان بچانے گئے تھے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کو اس میں زبردستی جھونکنے گئے تھے، بلکہ اسلام اور دین کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ تاریخ کے حقائق بتاتے ہیں آپ کے، چنانچہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ امام حسین نے سب سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ۔ جب کوفہ سے مسلسل خطوط آتے رہے کہ امام آئیے، ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے اس لیے کہ نہایت فاسق و فاجر ہے، ہم اس کا امیر ہونا، اس کا حاکم اسلام ہونا ہرگز نہیں تسلیم کر سکتے، ہمارا جو امام ہو، ہمارا جو حکمراں ہو، ہمارا جو قائد ہو، وہ پکا دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب ان لوگوں کے سامنے اس کی مثالیں موجود تھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی مثال موجود تھی، سیدنا عمر فاروق کی مثال موجود تھی، حضرت عثمان ذو النورین کی مثال موجود تھی، حضرت مولا علی شیر خدا کی مثال موجود تھی۔ ان لوگوں نے بھی حکمرانی کی تھی، ان لوگوں نے بھی جو ہے اسلام کی قیادت کا باغ و ڈور سنبھالا تھا۔ ان کی حکمرانی کا زمانہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس منصب پر، اس کرسی پر اور اس جگہ پر وہ شخص قابض ہو گیا ہے، غاصب ہو گیا ہے، جس کے اندر بالکل دینداری نہیں ہے، کھلا فسق کرتا ہے، حرام اور حلال میں تمیز نہیں رکھتا، وہ شخص جس کے اندر ذرہ برابر دینداری نہیں، خوف خدا نہیں، ایسا شخص اس منصب کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاکم اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ کوفہ والوں نے مسلسل خطوط بھیجے آپ کو، تب جا کر کے امام پاک نے کوفہ کی طرف قصد کیا ہے، اور سب سے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے تو وہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یزید کی بیعت کو توڑ دی، اور کہا کہ یزید کو ہم حکمراں تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن پھر ابن زیاد ملعون نے بہت ہی مکاری اور عیاری سے حضرت مسلم بن عقیل کے اس مہم کو نقصان پہنچایا، اور کوفہ کا گورنر بن بیٹھا۔ گورنر کیا بنایا گیا اس کو زبردستی کوفے کا گورنر، چونکہ آپ کوفہ ہی پہنچے تھے، اور وہاں کے ماحول کو جو امام حسین کے حق میں تھا خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی میں ہوئی ہے، اور حالات بہت پلٹ گئے۔ امام پاک کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، ادھر حالات بدل چکے تھے، مگر اس حالات کی خبر امام پاک کو نہیں تھی۔ چنانچہ آپ کو کوفہ سے ٹھیک پہلے کچھ میل فاصلے پر کربلا کے میدان میں، جس کو دشت نینوا کہتے ہیں، آپ کو گھیر دیا گیا، اور وہاں پر ابن زیاد نے لشکر کشی کا حکم دیا، اور ظلم اور بدترین زیادتی کی انتہا کر دی، بدترین ظلم کی اس نے جو ہے انتہا کر دی۔ امام پاک اور ان کے خانوادے پر، جانثاروں پر کس طرح سے بربریت اور ظلم اس نے ڈھائے ہیں، وہ ناقابل بیان ہے۔ چنانچہ اس کے بعد امام پاک کی شہادت ہوئی، تو یہ سارے جو واقعات ہوئے یہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ امام پاک کس لیے گئے تھے؟ صرف اس لیے گئے تھے کہ کبھی بھی ایسے شخص کی بیعت قبول نہ کرنا، ایسے شخص کو اپنا حکمراں، اپنا لیڈر، اپنا قائد نہیں ماننا جو فاسق ہو، فاجر ہو، دین کو کھلواڑ بناتا ہو، دین اور اللہ کے احکام کو اپنے لیے کھیل کود اور تماشا سمجھتا ہو، جس کے اندر خوف خدا نہ ہو، اس کو کبھی بھی اپنا حکمراں نہیں ماننا۔ ایسا شخص دین کے معاملے میں کبھی بھی ہمارا پیشوا نہیں ہو سکتا جس کے اندر دینداری خود نہیں ہے، جو خدا ترسی نہیں رکھتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے اندر اللہ رسول کے بتائے ہوئے فرامین کا ذرہ برابر لحاظ نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم اسے امیر مان لیں، اسے اپنا لیڈر مان لیں، یہ امام حسین کی غیرت کے خلاف تھا،
چنانچہ ہمیں کربلا سے جو سب سے پہلا پیغام دیا کہ ہم کسی بھی حال میں فاسق یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اپنا حکمراں نہیں مان سکتے. ہم سر تو دے سکتے ہیں، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اسلامی قیادت اور اسلام کا حکمراں نہیں مان سکتے. یہ امام عالی مقام کا پہلا پیغام تھا کہ جب بھی کوئی ایسا شخص جو دین کے احکام اور قرآن کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کے نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ایسا شخص ہمارا امیر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راستے کی پیروی کرو جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہو، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اپنے نفس کے پرستار ہیں، جو اپنی خواہشوں میں جکڑے ہوئے. چنانچہ یزید نفس کا بندہ تھا، خواہش کا بندہ تھا، حسین اللہ کا بندہ تھا. حسین اللہ کی مرضی پر جان لٹانے والے شخص کا نام تھا یزید، اپنی خواہش، اپنی مرضی اور شیطان اور طاغوت کے نقش قدم پر چلنے والے کا نام تھا حسین. عدل، انصاف، مساوات، امن اور محبت کا استعارہ تھا. یزید ظلم، بربریت، ناانصافی